اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسن رمضان کی اس ٹرانسمیشن حسن سحر کے ایک منفرد اور خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء میں تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سلسلہ 3-4 روز سے جاری ہے اور آج ہمارا 5واں روز ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام پر گفتگو جاری ہے۔ ان کو جب خلق کیا گیا تو کس طریقے سے خلق کیا گیا اور خلق کرنے کے پیچھے خدا تعالیٰ کی کیا مرضی تھی، مرضی الہی تھی، اس کے اوپر ہماری گفتگو رہی۔ اور کل ہم نے جو گفتگو کی وہ بہشت دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو تربیت کی گئی، جس طریقے سے تربیت کی گئی اور ان کو کیا کیا باتیں وہاں پر سکھلائی گئیں، وہاں پر در حقیقت دنیا میں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، اس راز سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وہ راز سکھلائے گئے، وہ راز بتائے گئے، اور کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کن چیزوں کو انجام دینا ہے۔ یہ تمام تر باتیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہشت دنیا میں سکھلائی گئیں، اور وہاں پر ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بھی واضح کیا گیا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہ کس طریقے سے شیطان اور ابلیس جو ہے وہ تمہیں دنیا میں بہکائے گا، اور اسی کا نتیجہ جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ ابلیس نے بہکایا تھا، کس طریقے سے بہکایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکال دیا گیا، آج اس پر گفتگو کریں گے تفصیلی طور پہ، اور تفصیل سے اس موضوع کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر 2 مقامات پر یہ ارشاد آتا ہے، سورہ بقرہ آیت 35 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو بہشت میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا، یعنی خداوند تعالیٰ جو ہے تربیت گاہ میں، دنیاوی تربیت گاہ میں جو دنیاوی اعتبار سے بنائی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے، وہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو سکونت دیتے ہوئے خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس بہشت میں سکونت اختیار کرو، اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو خداوند تعالیٰ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک مشق کروا رہا ہے، ایک پریکٹس کروا رہا ہے، اگر عام فہم زبان میں کہا جائے، کہ حلال چیزوں کو انجام دینا ہے، جو چیزیں، جو نعمتیں خدا نے دنیا میں انسانیت کے لیے نازل کی ہیں، انسانیت کے لیے اتاری ہیں، ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے خدا نے دور رہنے کا کہا ہے، جن چیزوں سے خدا نے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے قریب مت جانا، تو ان چیزوں سے ہمیں کس طریقے سے رکنا ہے۔ اور در حقیقت یہ مشق انسانیت کے لیے صبر کی مشق ہے، کہ انسان کو کس طریقے سے صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کیوں ضروری ہے، کیوں لازم و ملزوم ہے۔ تو خدا کی جانب سے یہ کہا گیا حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہ یہ جو درخت ہے اس کی جانب مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب خدا کیوں یہ فرما رہا ہے کہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یہ ایک سوال ہے انسانیت کے لیے، کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر اس درخت کے قریب جاتے اور اس درخت کا پھل کھا لیتے تو حضرت آدم علیہ السلام ظالمین میں سے ہو جاتے، اور خدا یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اب اس درخت کے قریب جانے سے روکنا در حقیقت انسانیت کے لیے یہ پیغام تھا کہ گناہ کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انسانیت کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، بہت سارے جو نافرمانیاں ہیں، جو غلط کام ہیں، جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ ہیں، ان سے خداوند تعالیٰ نے انسانیت کو روکا ہے۔ تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے روکنا در حقیقت انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ جو چیزیں، جن چیزوں سے میں نے منع فرمایا ہے، جو چیزیں میں نے انسانیت پر حرام قرار دے دی ہیں، جو چیزیں میں نے انسانیت کے لیے منع فرماتی ہیں، ان چیزوں کے قریب مت جانا۔ ظالمین کا لفظ خدا نے استعمال کیا، ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔
ظالمین در حقیقت اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں کو کہا گیا ہے۔ جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو شخص گناہ انجام دیتا ہے، وہ شخص اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ کرے گا تو در حقیقت اسی شخص کا نقصان ہے، اسی شخص کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے سزائیں دی جائیں گی۔ وہ سزائیں دنیاوی ہو سکتی ہیں، وہ سزائیں اخروی ہو سکتی ہیں، اور جیسے جیسے دورانیہ اس کا بڑھتا جاتا ہے انسان کے گناہ اور اس کی سزا کا، تو اس ہی مطابق سزا کی نوعیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی سزا گناہ کے ارتکاب کے بعد اگر اس کو فوراً نہ دی جائے تو خدا یہ فرماتا ہے کہ اس کی سزا بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر انسان توبہ کر لے تو وہ گناہ یقیناً معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ توبہ بھی در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہشت دنیا میں سکھلا دی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا خدا کی جانب سے کہ اگر کوئی گناہ انجام دے لو، اگر کسی گناہ کے مرتکب ہو جاؤ، تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس واپس جانے کے دروازے بند ہو گئے، بلکہ تمہارے پاس راستہ ہے واپس پلٹنے کا، واپس آنے کا، خدا کی جانب گامزن ہونے کا، اور وہ راستہ گویا توبہ کا راستہ ہے۔ وہ راستہ جب توبہ اختیار تم کر لو گے تو واپس خدا کے راستے پر، خدا کی راہ پہ واپس گامزن ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت آگے ارشاد فرماتا ہے خدا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 36 ہے، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فریب دیا، یعنی دھوکہ دیا، اور بے شک ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی اور ان کو سجدہ نہ کیا، تو اس نے، ہم نے پہلے عرض کیا ابتدائی آیات اور ابتدائی دنوں میں، کہ ابلیس نے کچھ دن کی مہلت مانگی، اور خدا نے ایک معین مدت تک کی مہلت ابلیس کو دے دی۔ وہ معین مدت تک کی مہلت جو ابلیس کو خدا کی جانب سے دی گئی، وہ تا قیامت تک کی تھی، اور جب تک انسانیت آتی رہے گی، جب تک انسان آتے رہیں گے، اور جو انسان آ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے انسان آتے رہیں گے، جتنی انسانیت، عالم انسانیت آتی رہے گی، ابلیس ان کو بہکاتا رہے گا۔ لیکن ابلیس وہیں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور کل اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گویا ابلیس نے بہکایا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گناہ کا ارتکاب ہوا، گناہ مرتکب ہوا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جو اگر کسی نبی سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے خدا کی، تو اسے گناہ نہیں کہا جاتا، اسے گناہ میں شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ گناہ کا جو معیار ہے وہ تھوڑا سا آگے کا ہے، وہ اسے جو ہے ترک اولا کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی ایک معمولی نافرمانی کر دینا، اور ان کا راستہ بھی توبہ کا راستہ ہی ہے، وہ توبہ کر کے واپس خداوند تعالیٰ کی راستے میں گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا، اور ان سے کہا کہ اب تم اس پھل کو کھا لو، اور بہکایا اس طریقے سے۔ ابلیس کس طریقے سے بہکاتا ہے، ہمیں بھی کس طریقے سے بہکاتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے، اور کس طریقے سے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، ایک بڑی دلچسپ یہ چیز ہے، بہت ہی مزیدار ایک چیز ہے یہ۔ ابلیس کبھی بھی ڈائریکٹلی آپ کو آ کر نہیں بہکاتا، ابلیس کسی روپ میں آتا ہے، ابلیس کسی اور بھیس میں آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے ذہن میں کسی اور خیال کے ذریعے وہ خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہی جو انسان ہے، جو شخص ہے، یہ میرے جال میں پھنس جائے، اور میں اس کو خدا کے جال سے نکال کر اپنے جال میں ڈال دوں، تاکہ خدا کے خالص ترین بندوں میں سے نکل جائے، اور میرے بندوں میں، میرے خالص ترین بندوں میں اس کا شمار کر دیا جائے۔ یہی کچھ طریقہ ابلیس نے اپنایا، اور اسی طریقے کے مطابق جو ہے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دینے گیا، دھوکہ دینے گیا، اور کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، روپ بدل کے جاتا ہے، اور ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے، یہ کہتا ہے کہ
اے حضرت آدم، اے آدم، کیونکہ اس کی دشمنی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو کہتا ہے اے آدم، اگر خدا نے اس وجہ سے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو فرشتہ بن جاؤ گے، اور در حقیقت یہ حقیقت نہیں ہے، فرشتہ ایک معمولی پھل کھانے سے فرشتہ کون بنتا ہے؟ تو اس طریقے سے ایک دماغی کھیل کے جسے ہم عام فہم میں کہیں تو عام فہم زبان میں کہیں تو سائیکلوجیکل گیم کھیل کے جو اس نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، ایک فریب دینے کی کوشش کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیونکہ تربیت دی جا رہی تھی وہاں پہ، ان کی مشق کروائی جا رہی تھی وہاں پہ، تو حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے فریب میں آ گئے، انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اس کے آگے حضرت آدم علیہ السلام کو اب جنت سے نکالا جا رہا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا جنت سے دنیا میں بھیج رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس گناہ کو انجام دے لیا۔ تو اب خدا یہ بھی بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم کسی گناہ کو انجام دے لو تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں اس گناہ کی سزا بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس گناہ کی، اس ترک اولیٰ کی سزا یہ دی گئی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خدا فرماتا ہے کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک معین مدت کے لیے سامان زندگی رہے گا۔ اب خدا اس آیت کے ذریعے یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بعض کے دشمن ہو جائیں گے، کسی کی نافرمانی کی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ تو خدا اس آیت میں جیسے ابلیس حضرت آدم کا دشمن ہو گیا، تو انسانیت میں بھی بعض افراد کے دشمن بن جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سے فرمایا، بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس پر ہم نے ابھی گفتگو کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں، جب دنیاوی بہشت دنیا میں بھیجا گیا تو ان سے کہا گیا کہ تم ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن درخت سے کچھ نہ کھانا، حتیٰ کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ تو خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ گناہ کے قریب بھی مت جانا۔ گناہ کے قریب جانے سے ہوگا یہ کہ گناہ کے اندر تمہیں ایک دلچسپ ایک کشش محسوس ہوگی، جس سے تم گناہ کو ارتکاب دے دو گے، گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ تو در حقیقت خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب دنیا میں جاؤ، اور وہاں پر حقیقتاً حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی مشق کروائی جا رہی تھی، ایک پریکٹس کروائی جا رہی تھی کہ دنیا میں کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں کئی مقامات پر تمہیں ایسی چیزیں ملیں گی جو بظاہر تو دلچسپ لگیں گی، بظاہر تو تمہیں ان کے قریب جانے کا دل چاہے گا، لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ گناہ ہیں، وہ ترک اولیٰ ہے، اس کو ارتکاب نہیں دینا، اس پر عمل پیرا نہیں ہونا۔ تو خداوند تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو یہی سکھلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب حقیقتاً اس درخت میں کوئی نقصان شاید نہ ہو، لیکن خدا ایک پریکٹس کروا رہا ہے، صبر کی پریکٹس کروا رہا ہے، صبر کی مشق کروا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس گناہ کو جو حکم میں نے دیا اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ لیکن شیطان ان کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر ایک وسوسہ ڈالتا ہے در حقیقت شیطان ان کے دل میں، اور ایک فریب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو خداوند تعالیٰ کی نظر میں یہ بات ہے، خداوند تعالیٰ اس وجہ سے تمہیں یہ پھل کھانے سے روک رہا ہے کیونکہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے اگر اس پھل کو کھا لیا، اگر اس کے قریب چلے گئے۔ اب کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تو کوئی شخص کیوں یہ چاہے گا کہ اسے جس مقام پر رکھا گیا ہے، جس مقام و منزلت پر فائز کیا گیا ہے، اس مقام و منزلت سے نیچے کا درجہ دے دیا جائے۔
تو اس نے ایک مائنڈ گیم کھیلنے کی کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، فریب دینے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ در حقیقت یہ حقیقت نہیں ہے، اور اگر کھاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بہشت میں ہی رہو گے، اور اس کو چکھ کے دیکھ لو اور کھا لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو چکھ لیا اور اس کے دھوکے میں آ گئے۔ تو خداوند تعالیٰ نے ان کو واپس یہاں پر زمین پر بھیج دیا اور وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے۔ خداوند تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں حضرت آدم علیہ السلام پر ملامت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ملامت اس طریقے سے کر رہا ہے کہ کیا میں نے آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے روکا نہ تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ خداوند تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر اس بات کا اس آیت سے ربط قائم کرنے کی کوشش کریں تو در حقیقت خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو شخص بھی حق کے خلاف آئے گا، جو شخص بھی شیطانی روپ میں آئے گا، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ شیطان کا بہکایا ہوا بندہ ہو، وہ اگر تمہیں دین حق سے دور کر دے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ خدا دشمنی کا معیار بتلا رہا ہے۔ خدا یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارا حقیقت میں ویسے تو ہم دشمنیاں عام طور پر مول لے لیتے ہیں اور ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے مزاج سے مختلف ہوتا ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن حقیقتاً ایک دشمن کون ہے، ایک مومن کا دشمن کون ہے؟ خداوند تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک مومن کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان انسانی روپ میں آئے یا شیطان کے روپ میں آئے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو رہی کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے آگے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو کس مقام پر بھیجا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا گفتگو کس طریقے سے ہوئی، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو تفصیلی گفتگو کریں گے، ورنہ مختصراً بیان کر کے اس کو کل سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو دنیا میں مکہ کے مقام پر بھیجا گیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور جن پہاڑیوں پر بھیجا گیا تھا وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی تھی۔ اب صفا اور مروہ کی پہاڑی کا نام صفا اور مروہ کیوں ہے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ صفا کو صفا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم صفی اللہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام ولی اللہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا اس دنیا میں۔ تو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، اس بنیاد پر اس پہاڑ کا نام صفا کہلا دیا گیا، اور مروہ کیونکہ حضرت حوا کو مروہ کے پہاڑ پر اتارا گیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفا کے پہاڑ پر اتارا گیا تھا، صفا کی چوٹی پر نازل کیا گیا تھا۔ مروہ کا لفظ عورت سے نکلا ہے کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام عورت تھیں، اس وجہ سے اس پہاڑ کا نام، اس چوٹی کا نام مروہ کہلا دیا گیا۔ اب ایک حج کے اندر ایک عمل ہے، جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ایک عمل انجام دیتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان ایک چکر لگانے ہوتے ہیں، ایک واک کرنی ہوتی ہے، تو وہ عمل بھی آگے چل کے گفتگو کریں گے کیوں اس عمل کو رکھا گیا۔ اس پہاڑی کا نام صفا اور مروہ، صفی اللہ اور عورت کی بنیاد پر مروہ رکھا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ ترک اولا کر چکے تھے، گناہ کر چکے تھے، ایک گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے، خدا کی نافرمانی کر چکے تھے، تو اب خدا نے پہلے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک راستہ ہے جس سے تم واپس میرے راستے پر گامزن ہو سکتے ہو۔
وہ راستہ خدا نے بتلایا کہ توبہ کا راستہ ہے، فریاد کا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کیونکہ اس حوالے سے مشق کی جا چکی تھی، اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی جا چکی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے 40 شب و روز خدا کے سامنے اب فریاد کی، سجدے میں گزارے اور گریہ و فریاد کیا کہ خدا انہیں معاف کر دے اور واپس خدا اپنے راستے پر لے آئے۔ خداوند تعالیٰ اور حضرت جبرائیل اور حضرت آدم علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو یہ احساس دلا رہے تھے اور یہ بتلا رہے تھے خدا نے تم پر کون کون سی نعمتیں نازل کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور اپنے گناہ کا جو تم ارتکاب دے چکے ہو اس سے معافی مانگ لو۔ فرماتے ہیں اے آدم کیا خدا نے تمہیں اپنی دست قدرت اور رحمت سے خلق نہیں کیا تھا؟ کیا خدا نے تیرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی؟ اور کیا فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا؟ در حقیقت یہ الفاظ احساس کو جگا دینے والے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ جب کوئی عام انسان بھی سنتا ہے تو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے اور لانا چاہیے کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں اور ہمیں بھی اسی طریقے سے خلق کیا گیا ہے جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تھا۔ ہمارے اندر بھی روح پھونکی گئی ہے، ہمیں بھی خدا نے دست قدرت سے خلق کیا ہے، ہمارے اندر بھی روح پھونکی گئی ہے۔ اور کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، حضرت آدم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور حضرت آدم کا اشرف المخلوقات میں ہونا، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سجدہ جو فرشتوں نے کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے تھا۔ وہ سجدہ تمام انسانیت کو کیا گیا تھا کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یہ الفاظ تمام انسانیت کے اندر ایک احساس جگانے کے الفاظ ہیں، ایک احساس کو بیدار کرنے کے الفاظ ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہے۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عنایات سے نوازا تھا۔ در حقیقت یہ خدا کی نعمتیں ہیں جو خدا نے ہم پر نازل کی ہیں، اور جتنی نعمتیں خدا نے ہم پر نازل کی ہیں اگر ہم انگلیوں پر گننا چاہیں تو شاید ہم گن بھی نہ سکیں۔ سانس بھی ایک نعمت ہے، اور سانس خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے جسے ہم 24 گھنٹے بغیر رکے بغیر کسی بریک کے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اور اگر سانس کے بدلے ہر سیکنڈ، ہر مائکرو سیکنڈ، ہر نینو سیکنڈ بھی اگر اس پر شکر بجا لائیں، خدا کا شکر ادا کریں، جب بھی ہم ایک سانس کے شکر کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے جتنی نعمتیں خدا نے ہم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس مخصوص درخت کے قریب مت جانا اور اس درخت سے کچھ نہ کھانا، پس آپ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ در حقیقت سوال ایک حضرت آدم علیہ السلام سے کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اس درخت سے کچھ کھا لو، اور جیسا خدا نے کہا ہے کہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، تو یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے فریب دیا تھا، اس نے دھوکہ دیا تھا۔ اس سے آگے کیا گفتگو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، یہیں سے اپنی بات کو کل جو ہے کنٹینیو کریں گے، اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، اس گفتگو کا آغاز کریں گے، اور آگے
حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حابیل اور قابیل، اور ان کا حابیل نے قابیل کو یا قابیل نے حابیل کو کس طریقے سے قتل کیا، اور کس نے کس کو قتل کیا، یہ بھی کل آپ کے سامنے ویسے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کل تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے حسن رمضان 3:30 بجے قصص الانبیاء کا سیگمنٹ۔ اللہ حافظ۔